السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 352واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پورے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہایت ہی غمناک اور افسوسناک خبر کل شام کو پاکستان میں ہوا وہ حادثہ ہے جس میں ایک جہاز پہاڑوں سے جا کے ٹکرا گیا۔ 47 لوگ اس میں شہید ہو گئے، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی 47 مسافروں میں پاکستان کے ایک بہت بڑے داعی، جنہوں نے فلموں کی لائن چھوڑ کر، فیشن والی اور ماڈرن زندگی چھوڑ کر اللہ والوں کے راستے کو اختیار کیا تھا، جنید جمشید صاحب، وہ اور ان کی اہلیہ اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ہی مرحومین کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، ان تمام کو اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمائے، ان کے اہل و عیال کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، جنید جمشید کی شہادت اور موت پر آج پورا عالم رو رہا ہے، پورا عالم غم منا رہا ہے، پورا عالم افسوس منا رہا ہے۔ کیوں منا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ایک دم سادہ، سمپل اور آسان میتھڈ یہ ہے کہ یہ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ، کل تک جو ایک سنگر ہوا کرتے تھے، کل تک ایک ماڈرن ہوا کرتے تھے، کل تک وہ ایک فیشنیبل لائف جی رہے تھے، تو کسی کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ آج بھی ہمارے زمانے میں ہزاروں، سینکڑوں فلموں میں کام کرنے والے مرتے ہیں، گانا گانے والے مرتے ہیں، ان کے نماز جنازہ میں بھی کوئی نہیں جاتا۔ لیکن جنید جمشید جو خود ایک سنگر تھے، جو خود ایک ماڈل تھے، جو خود ایک فیشنیبل لائف زندگی جیتے تھے، آج ان کے مرنے پر پورا عالم اس لیے رو رہا ہے چونکہ ان کی نسبت بدل چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نسبت کو سنگر سے، اپنی نسبت کو ماڈل سے، اپنی نسبت کو ایک فیشنیبل انسان سے ایک داعی کی طرف، ایک سچے مسلمان کی طرف، ایک اللہ والے کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ اب ان کی نسبت ایک داعی کی ہو چکی تھی، ایک اللہ والے کی ہو چکی تھی، ایک اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں چلنے والے سچے اور پکے مسلمان کی ہو چکی تھی۔ اس لیے آج ان کی شہادت پہ پورا عالم غم منا رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ عبرت ہے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو آج بھی گمراہی کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے ہمارے ان فیشنیبل نوجوانوں کے لیے جن کی عمریں 45 اور 50 سال ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے چہروں پہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بھی ان کا کھرپنا چالو ہی ہے۔ یہ عبرت ہے ہمارے ان تمام مسلمانوں کے لیے جن کی آدھی آدھی عمریں ہو چکی ہے، لیکن آج بھی ان کو نمازوں سے، دین سے، سادی زندگی سے الرجی ہے۔ عبرت ہے ان کے لیے۔ ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے۔ دیکھو، جنید جمشید کی موت سے ہم کو کئی سبق ملتے ہیں۔ مرنا ہے ہم کو بھی، اچانک میں ہماری بھی ایسی موت آ سکتی ہے، بول نہیں سکتے، لیکن ہوگا کیا ہمارا؟ اگر میرا تمہارا وقت ایسے ہی اچانک میں آ جائے تو تمہارا میرا ہوگا کیا؟ یہ عبرت ہے ہم تمام نماز چھوڑنے والوں کے لیے۔ اچانک میں اگر میری تمہاری موت آ گئی، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہی قبر کا گڑھا ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ یہ عبرت ہے ماں باپ کے ان تمام نافرمانوں کے لیے
جو یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ میں شب برات میں توبہ کر لوں گا، شب قدر میں توبہ کر لوں گا، اور وہ شب برات اور شب قدر آنے سے پہلے ہی اگر موت کا فرشتہ ایسے اچانک آ گیا تو کہاں توبہ کریں گا، کس سے معافی مانگیں گا، کون سے ماں باپ کے پیٹ میں اپنا سر ڈال کر تو ان سے معذرت کریں گا۔ یہ عبرت ہے ان تمام حق دبانے والوں کے لیے جنہوں نے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا، جنہوں نے رشتہ داروں کا حق دبا دیا، جنہوں نے بھائیوں کا حق دبا لیا، جنہوں نے اپنے دوست احباب کا حق دبا لیا اور دبا کے وہ مال دبا کے بیٹھ گئے، ان کے لیے عبرت ہے۔ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے صلح صفائی کر لوں گا، ارے اگر ایسی اچانک میں موت آ گئی اور تم کو موقع ہی نہیں ملا تو تم کس سے صلح صفائی کرو گے؟ یہ عبرت ہے ان تمام مالدار مسلمانوں کے لیے جن کے اوپر حج فرض ہو کر آج 10 سال 15 سال ہو چکے ہیں، اور وہ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ میرا فلانا کام ہو گیا اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا، تھوڑی عمر زیادہ ہو جائیں گی، بوڑھا ہو جاؤں گا، اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا۔ اگر وہ وقت آنے سے پہلے ہی اچانک اس کی ایسی موت آ گئی تو کہاں حج کے لیے جائیں گا؟ جہنم کے گڑھے میں یا قبر کے گڑھے میں؟ کہاں حج کے لیے جائیں گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی تو صراحتاً وعید ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو چاہے پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ عبرت ہے ہماری ان تمام ماں بہنوں کے لیے جو ماں بہنیں اسلام کے پردے کو چھوڑ کر آج فیشنیبل لائف جی رہی ہے، اور یہ آس لگائے بیٹھی ہے کہ میں جب بڈھی ہو جاؤں گی اس کے بعد میں رابعہ بصریہ کے راستے پہ چلوں گی، تب تک تو میں فیشنیبل زندگی ہی گزاروں گی، تب تک تو میں بے پردگی کے ساتھ ہی جیوں گی۔ ارے وہ بوڑھی عمر آنے سے پہلے ہی اگر ایسی اچانک میں موت آ گئی اور وہ تمام فیشن والے باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کو سانپ اور بچھو قبر کے اندر نوچنے لگے تو ایسی عورتوں کا کیا ہوگا؟ عبرت ہے یہ ان کے لیے، یہ عبرت ہے ان تمام ہمارے مسلم نوجوانوں کے لیے جو آج اللہ والوں کے راستے کو چھوڑ کر فیشن اور ماڈرن لائف والے راستے کو اختیار کر کے آج کوئی فلانے خان کے جیسا دکھنا چاہتا ہے، آج کوئی فلانے خان ان کے فیشن اپنائے ہوئے ہیں، انہی فیشنوں کے ساتھ میں اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کے ساتھ بھی ایسا حادثہ پیش آ جائے اور اچانک میں ایسی موت آ جائے تو بتاؤ میرے محترم بزرگوں ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ عبرت ہے ہم تمام کے لیے۔ جنید جمشید تو کامیاب ہو گئے کہ ماشاء اللہ اپنی انہوں نے اس زندگی کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی اختیار کی جس پہ آج رشک آتا ہے دنیا کو۔ اللہ نے موت بھی ایسی ان کو عطا فرمائی کہ اللہ کے راستے میں تھے، دین کے محنت کی نسبت پر ان کی موت آئی جسے شہادت کی موت قرار دینے میں رتی برابر کا بھی کسی کو قیل و قال نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کی موت، دین کے محنت کی موت، حادثے کی موت، کئی نسبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ عالم رو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے ان کی موت پر، لیکن میرا تمہارا کیا ہے میرے محترم بزرگوں؟ ابھی بھی جو ہم لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور بھلائے بیٹھے ہیں کہ موت کا فرشتہ ایسے ہی آنے والا ہے، یقین ہی نہیں ہے ہم کو کہ ہم کو بھی مرنا ہے، بلکہ یہاں تک کہ بعض لوگ تو مجھے بار بار میسج کر کے یہ کہتے ہیں کہ مولانا مجھے موت سے اتنا ڈر لگتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتاؤ کہ میرے دل سے جو ہے موت کا ڈر نکل جائے۔ موت کا ڈر اپنے آپ کو آخرت کی طرف ڈال دو، موت سے ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت اور سچائی ہے کہ وہ آنے ہی والی ہے۔ ڈر بیٹھا ہوا ہے موت سے، حالانکہ وہ حقیقت ہے زندگی کی، وہ آنے ہی والی ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، تمام سے میں یہی درخواست کروں گا کہ دیکھو دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو جنید جمشید کی پرانی زندگی اور نئی زندگی۔ پرانی نسبت پہ آج بھی کئی لوگ مر رہے ہیں لیکن کوئی ان کے اوپر افسوس منانے والا نہیں، مگر جیسے ہی نسبت چینج ہو گئی اور ایک نسبت داعی کی بن گئی، اللہ والے کی بن گئی، پورا عالم رو رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے فیصلہ لینے کا موقع ہے ہمارے نوجوانوں کے، کون سی زندگی اور کون سی موت چاہیے، اللہ والے کی نسبت پر مرنا یا پھر
آج کے جو شیاطین ہیں ان کی نسبت پر مرنا ہے. ان کی نسبت پر مرو گے گلی والے بھی نماز جنازہ میں نہیں آئیں گے. اور اپنی نسبت کو اللہ سے جوڑ دو گے, اپنی نسبت کو بدل دو گے, اپنے لائف کو چینج کر دو گے. اپنے چہروں پہ داڑیاں آ جائیں گی, سروں پہ ٹوپیاں آ جائیں گی, زندگی میں سادگی آ جائیں گی, اللہ والوں کا راستہ آ جائے گا, 5 وقت کی نماز آ جائیں گی, سال بھر پابندی کے ساتھ میں اللہ کے احکام کو ادا کرنے والے بنیں گے, سال میں زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں گے, اللہ کے راستے میں چلنے والے بن جائیں گے. یہ نسبت پر اگر موت آئے گی وہ کامیابی والی موت ہے. اور وہ بول کر نہیں آئیں گی. کب آئیں گی؟ ابھی وقت ہے, ابھی اللہ نے فرصت دی ہے, ابھی موقع دیا ہے توبہ کرنے کا, اپنے آپ کو چینج کرنے کا, اپنے آپ کو بدلنے کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کا, اور یہ عزم اور ارادہ کرنے کا کہ اے اللہ میرے ساتھ میں یہ جو عبرت کا حادثہ پیش آیا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا, میں بھی ارادہ کرتا ہوں جیسے جنید جمشید اپنی اس زندگی سے اس زندگی کی طرف ٹن ہو گئے تھے, اے اللہ مجھے بھی ویسے ہی ٹن کر دے, مجھے بھی ویسے ہی بدل دے, مجھے ہی اے اللہ تو ویسا ان کے جیسا بنا دے, اور اے اللہ مجھے بھی تو اس فیشنیبل زندگی سے تیرے دین والے راستے پہ ڈال دے. انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. پھر آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ ہم تمام کو بھی ایسی ہی سعادت مندی والی موت نصیب فرمائے جو اللہ کے راستے کی نسبت پر ہوئی اور اللہ کے دین کی محنت کی نسبت پر ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.